فی شجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس. جواب ملا ایک راستے میں درخت تھا، وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا. اس نے کلہاڑا پکڑا اور جس طرح اچھل اچھل کے اس درخت کو کاٹا کہ مسلمانوں کو میں تکلیف سے بچاؤں، اسی طرح آج یہ اچھلتا جنت میں نظر آ رہا ہے. خیر خواہی، ہمدردی، انسانیت کے ساتھ میرے بھائیو یہ جنت کی راہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ. ایک آدمی جا رہا تھا، کانٹے نظر آئے. کانٹے سمجھتے ہیں نا کتنے کو بھاری ہوتے ہیں؟ 5 کلو تو ہوں گے نا. اس نے اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیے، کسی میرے بھائی کو کانٹا نہ چھپ جائے. اتنی محبت مسلمانوں کی، کسی بھائی کو کانٹا نہ چھپ جائے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دی. اللہ رب العزت کو اتنا عمل یہ پسند آیا، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. کتنی باتیں ہو گئیں، بھول جاتے ہیں. 25 اور 2 کتنی ہو گئیں؟ اور 1 28. چلو مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 30 باتیں مکمل کر لیتے ہیں. آپ روزانہ سوتے ہیں رات کو؟ سارے خاموش ہیں جیسے جاگتے ہیں سارے. رات سوتے وقت جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لصاحبها وفي رواية أخرى خاصمت عن صاحبها وفي رواية ثالثة. جو رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے یہ سفارش کرے گی پہلی بات، بلکہ جھگڑا کرے گی قیامت کے دن. پہلی بات تو یہ ہے ہی المانعۃ من عذاب القبر، انسان کو عذاب قبر سے محفوظ کروائے گی. حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو سورۃ الملک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش چھوڑے گی نہیں. آخری بات میں بیان کرنے لگا ہوں، وعدہ دے سکتے ہیں کہ آج کے بعد سورۃ الملک پڑھا کریں گے؟ کون کون ساتھی وعدہ کرتے ہیں؟ کچھ ہاتھ تھکے تھکے لگتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے میں ان کو دبا دوں، تھک جاتا ہے نا انسان. 30ویں اور آخری بات، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ رب العزت کے تو ناموں کی مقدار ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جو 99 نام یاد کر لے، معانی سمجھ لے اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے، قیامت کا دن ہوگا ان اسماء حسنہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں. آپ میں سے گریجویشن کس کس نے کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. امتحان نہیں لینا چاہتا، صرف ہاتھ کھڑا کروانا چاہتا. پتہ ہے نا وہ بی اے کرتے وقت اور گریجویشن کرتے وقت 500 ایڈیمز یاد کرنے پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کچھ سیملر ورڈ یاد کر رہا ہے، کچھ سمریاں یاد کر رہا ہے، کریٹیکل یاد کر رہا ہے. آپ میں سے اسماء حسنہ کس کس کو یاد ہے؟ بتائیں میرے پیارے بھائیوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے خوشیوں کے ساتھ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور راحتیں سے نوازے. کس کس کو یاد ہے؟ جب ہمیں اللہ کے نام یاد نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہوٹلز تو لاہور میں بھی ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہیں. کیا لکھا ہوتا ہے؟ حلیم کی پلیٹ 60 روپے کی لکھا ہوتا ہے نا. حلیم جل گیا ہے، آواز آتی نہیں جی نہیں، حلیم کبھی گھوٹا نہیں لگا.
حلیم بڑا مزیدار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، حلیم کون ہے؟ اس بندہ مومن کو پتا ہوتا کہ حلیم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، الحلیم۔ سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اور بڑے پڑھے لکھے، بڑی لمبی لمبی ڈگریاں حاصل کرنے والے کبھی شاید انہوں نے ڈکشنری کھول کے دیکھی نہیں۔ یہ لفظ دلیم ہے، جو پکوان ہے دالوں اور دلیے کا بنا ہوا، اور جب ڈکشنری کھولتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ DALLEAM، وہاں حلیم نے لکھا، دلیم لکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے نام اگر یاد ہوں تو کوئی بندہ حلیم کہتا نظر نہ آئے، توہین کرتا نظر نہ آئے۔ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، حلیم چڑھ گیا ہے، حلیم سڑ گیا ہے، حلیم خراب ہو گیا ہے۔ اس بیچارے کو کیسے جنت کی راہ ملے گی جس کو اللہ سے محبت ہی کوئی نہیں؟ اگر آپ پسند فرمائیں تو محنت کریں کہ ہم نام یاد ہی کر لیں، جنت کی راہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنا کے ہم اس پروگرام کو اختتام تک لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنة الجنة، جب جنتی جنت میں جائیں گے، اور میں سب سے آخری جنتی کی بات کروں گا، اعلیٰ جنتی کی نہیں، یقعد مرہ ویقوم مرہ، پلس راہ سے گزرے گا، کبھی گرے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی اٹھے گا۔ جب پلس راہ سے گزر جائے گا کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اللہ تیری تعریف ہے جس نے جہنم سے مجھے بچا دیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے کہے گا یا اللہ، سامنے درخت کی چھاؤں میں لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہی خوبصورت سایہ ہے، مجھے وہاں تک لے چلو۔ اللہ فرمائیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ صحیح بخاری کی میں روایت بیان کر رہا ہوں، کہے گا اللہ میرا وعدہ رہا، میں اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ وہاں پہنچا دیں گے، وہاں جا کے کہے گا یا اللہ وہ جو درخت ہے نا اس کا سایہ اس سے زیادہ ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ما اغدرک، بڑے فراڈیے ہو، ابھی تو وعدہ کیا کہ کچھ نہیں مانگو پھر مانگ رہے ہو۔ اللہ وہاں پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں تو اور زیادہ ہیں کہ اللہ یہ جنت قریب ہی آ گئی ہے تو مجھے جنت میں پہنچا دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، فَيُخَيَّرُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَ، وہاں جائے گا تو پتہ لگے گا کہ وہ جنت تو بھری ہوئی ہے لبالب، واپس آ جائے گا، کہے گا یا ربی اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے خود بھی مسکرا پڑے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے جاؤ، ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرت امثالی، جتنی دنیا تھی اگر اتنی 10 دنیا بن جائیں میں تمہیں اتنی جگہ جنت میں الاٹ کرتا ہوں۔ بندہ جنت میں چلا جائے گا، کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، آواز آئے گی، آج اللہ اپنے وعدے پورے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے دنیا میں کیے تھے۔ جنتی کہے گا کچھ اور وعدہ، قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة، اللہ کچھ اور وعدے، جہنم سے آزادی مل گئی، جنت میں آ گئے، چہرے چمک رہے ہیں، کچھ اور وعدے؟ اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے جو میں نے دینا تھا وہ دیا، اب تو تمنا کر۔ فیتمنا، جو تمنا کرے گا اللہ پوری کر دیں گے۔ کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں۔ فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے تو دنیا میں مانگتا تھا، اوہ اللہ مجھے بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی دے دیں گے۔ حتی تنقطع الامانی،
ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی، کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں۔ یا اہل الجنہ، او جنتیو، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ جنتیوں، تمہیں میں نے صحت دی ہے، آج کے بعد بیماری نہیں آئے گی۔ تجھے 33 سالہ گبرو جوان بنا کے جنت میں داخل کیا ہے، حسن یوسف اور آدم جتنا قد دیا ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تجھے نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی نعمتیں چھینوں گا نہیں، اور تمہیں ایسی زندگی سے نوازا ہے، آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ جنتی کہے گا یا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں۔ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا، اللہ رب العزت اپنے نور کے پردے ہٹا